إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف ساری برائی یکتائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہوگا عظمت صحابہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، آپ کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عظمت، صحابہ عظمت یعنی صحابہ کی عظمت کو دیکھیں کہ صحابہ کا عظمت کیا تھا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم جس نبی کے امتی ہے وہ نبی اولو العزم اولین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اور ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے امتی کو نبی نہیں دیا جیسا نبی ہمیں ملا ہے. اور نبی کو جو ساتھی ملا ہے، جو صحابہ ملا ہے، ویسا صحابہ یا ساتھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا.
کیونکہ یہ ساتھی، یہ صحابہ وہ ہر وقت جانثار، فداکار، جان دینے کے لیے ہمہ وقت اپنے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے یا زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہو وہ دن و رات وہ تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، صفحہ نمبر 515، 12-26 سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہے ان کے صحابہ ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ غور تعریف ہے، اگر اللہ چاہتا تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ کے بعد وہ صحابہ کا لفظ ذکر کر دیتا، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ کے بعد والذین معہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ ماں صحابہ کے بنسبت بہت زیادہ قوی ہے، بہت طاقتور ہے، کیونکہ ساتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے کوئی ساتھی ہے، ساتھ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ساتھ دے، لیکن یہ صحابہ ماں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ صحابہ ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر، حتیٰ کہ لڑائیوں کے میدان کے اندر یہ آپ کے ساتھ تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہے۔ جب دین کا معاملہ آ جائے، اسلام کا معاملہ آ جائے تو وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ رحماء بینہم، حالانکہ وہ آپس میں بہت زیادہ مہربان تھے، نرم دل تھے، بہت زیادہ آپس میں رحم دل تھے، لیکن اگر اسلام کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے تو اس کے لیے وہ کمپرمائز کرتے نہیں تھے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت زیادہ مہربان تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا وسجدا، جب بھی تم اس کو دیکھو گے تو وہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ یہاں بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا جب بھی تم اس کو دیکھو گے نماز کی حالت میں، الصلاۃ کا لفظ ذکر کرتا، لیکن کہا رکعا وسجدا، جب بھی تم اس کو دیکھو گے وہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی فضل کی تلاش میں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے تھے، ہر وقت، ہر پل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ظاہری چیز کو بتایا اور باطنی چیز کو بھی بتایا۔ باطنی چیز یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے لوگو جب بھی تم دیکھو گے اس صحابہ کو تو اس کے چہرہ سے، اس کا چہرہ اس طریقے سے چمکتا رہا ہوگا کہ تم پہچان لوگے یہ نبی کے صحابہ، یہ نبی کے ساتھی ہے، یہ صحابہ ہے۔ من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر نشان آ گیا۔ اب ہم اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جس کے اوپر نشان آ جاتا ہے وہ زیادہ سجدے کرنے والے نہیں، بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے کہ تم پہچان لوگے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک انمول نعمت ہے۔ صحابہ کا منہج اصل منہج ہے، صحابہ کا منہج اصل توحید ہے۔ اگر ہمارا بیڑا پار کرنا ہے تو ہم صحابہ کی منہج کے اوپر چلیں، صحابہ نے جیسا عمل کیا ویسا ہم عمل کریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے، نہیں تو نہیں کامیاب ہو سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا ہے بہت ہی زبردست۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم کسی عہدے کے لیے کہیں جاتے ہیں، کسی کمپنی میں اگر ہم نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی مدرسے کے اندر ہمیں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے،
اور ٹیسٹ کے مطابق جس اعتبار سے اس کا وہ معیار ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا عہدہ دیا جاتا ہے، اسی حساب سے اس کو کرسی دی جاتی ہے، اسی حساب سے اس کو مدرسے کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر داخلہ دیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے اس کو ریجیکٹ ملتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا جو مقام دیا ہے اس کا بھی ٹیسٹ لیا ہے، اور کس چیز کا؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تقوی کے ذریعے آزمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتا ہے میرے اے لوگوں، جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے اوپر ایمان لایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگے، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان کی قبولیت یہ ہے کہ صحابہ کی منہج کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین والمہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری صحابہ کی خلفاء الراشدین کے طرز عمل کے اوپر اگر تمہاری زندگی ہوگی تب تمہیں کامیابی ملے گی، اس سے بڑھ چڑھ کر اگر تم چلو گے تو اللہ نے تیرے لیے کوئی جنت جہنم نہیں بنایا۔ صحابہ کی منہج کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو صحابہ سے ٹیسٹ لیا ہے وہ تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے، اور جب تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے تو اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرماتا ہے والسابقون المهاجرون والسابقون الاولون والمهاجرین والانصار، جو لوگ پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، مہاجرین میں سے ایمان لائے، انصار میں سے ایمان لائے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ صحابہ کو دیا ہے کہ جس طریقے سے جو لوگ بعد میں پہلے یا مہاجرین میں سے انصار میں سے جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور اللہ نے اسے آزمایا، اور جب وہ آزمائش میں پاس ہو گئے تو اللہ نے اسے سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے کوئی نقص نہیں چھوڑا صحابہ کے بعد، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا سا بھی نقص صحابہ کرام میں نہیں تھا، جو بھی عمل تھا پختہ یقین تھا، اور دلیل اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کی منہج پر اگر تمہارا عمل ہوگا تو تمہارا عمل قابل تعریف ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ میں نے اسے دے دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ 100/100 نمبر اللہ نے صحابہ کو دیا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہی اللہ نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی بڑی اہمیت، کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم یہ غور کریں کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے۔ اس کے اوپر میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں ڈالوں گا، انشاءاللہ 3-4 جمعہ اسی کے اوپر لگ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ، صحابہ کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر استقامت تھی۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی مصیبتیں، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، ہم اپنے دین کے اوپر قائم رہے، اپنے دین کو نہ چھوڑیں، نبی کے فرمان کو نہ چھوڑیں، اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑیں، اس کے قانون کے خلاف ورزی ہم نہ کریں، اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور استقامت کس کو کہتے ہیں یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30 کے اندر فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا پالنہار کرنے والا اللہ ہے،
ان الذین قالوا جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقم پھر اس کے اوپر وہ قائم رہا اپنی زندگی کو اسی کے ماتحت میں گزارا آخری وقت ہوتا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ ان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا مت ڈرو ولا تحزنوا مت غمگین ہو وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے اس جنت کا خوشخبری دوں جس سے اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے جنت کا خوشخبری اس آدمی کے لیے ہے جو استقامت پر ہے جو صحابہ کی منہج پر ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے مرنے ہی کے وقت میں روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ نے جس جنت کا وعدہ تجھ سے کیا ہے اس جنت کے بارے میں تجھے خوشخبری سنانے آیا صحابہ کرام جب بھی مصیبتیں آئے حضرت بلال کو دیکھو کالے کلوٹے انسان معمولی انسان حبشہ کے رہنے والے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کا مالک امیہ بن خلف نے اسے پورے بدن سے کپڑا اتار کر کے سعودی عرب کی جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتا اور بلال سے کہتا ہے بلال یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو اگر تم اس دین کو محمد کے دین کو چھوڑ دو گے میں تجھے چھوڑ دوں گا بلال کے جسم سے چربی پگھل رہی ہے بلال کے جسم سے چربی نکل رہی ہے لیکن بلال کی زبان سے صرف یہی ہوتا ہے احد 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 نہیں میرا اللہ ایک ہے نہیں میرا پالنہار ایک ہے نہیں روزی دینے والا وہی ہے نہیں میرا پالنہار روزی دینے والا مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا وہ ہے صرف اللہ ہے آج ہمارے اوپر کوئی ذرا سا بھی مصیبت آتی ہے 2 سال 3 سال شادی کے ہو گئے بچے نہیں ہوتا ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے اوپر سر ماتھا پٹکنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ صحابہ کا منہج تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم چند ٹکے کے بدلے چند پیسے کے بدلے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں چند ٹکے کے بدلے ہم ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر دولت ہے تو وہ ایمان ہے یہ آپ اللہ کی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا اللہ کا جتنا آپ شکریہ ادا کریں یہ کم ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ فرماتا ہے تیسرے پارہ آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا جب یہ کافر یہ مشرکین یہ کفار جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے قیامت کے دن رب کے سامنے جب کھڑا ہوگا اللہ کی جہنم کو دیکھے گا جہنم کی چلتی ہوئی انگار کو دیکھے گا آگ کو دیکھے گا اور جہنم کے اندر زہریلے سانپ کو دیکھے گا وہ اللہ سے کہے گا میرے اللہ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اے اللہ یہ زمین بھر سونے کا ڈھیر تو لے لے اور مجھے اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے فلن يقبل اللہ تبارک و تعالی یہ زمین بھر کے سونے کا ڈھیر قبول نہیں کرے گا اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر جو سب سے غریب تر انسان ہے لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی ہے تو وہ بہت بڑے ایمان والے بہت ہی مالدار شخص ہے کیونکہ زمین بھر سونا اگر اللہ کے پاس وہ ایمان کے بدولت دے گا بھلا یقبل اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اتنی بڑی نعمت ہے آج ہم اس ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تھوڑا سا پیسہ کے جھوٹ بول دیتے ہیں آج ہم ایمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اگر اس آیت کے اوپر آپ غور کریں تو اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے جو دنیا کے اندر کوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے بھائی اور دوستو صحابہ یاسر کے خاندان والے کو عذاب دیا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے کون نہیں جانتا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو ابو جہل اس وقت کا فرعون نے اس کا بدن ننگا کر دیا تھا اور دونوں طرف سے اونٹ باندھ دیا اور کہا ہے سمیہ یا تو اس دین سے باز آ جاؤ یا میں تجھے بیچوں بیچ آر کے ذریعے تجھے میں کیا کہتے ہیں کاٹ دوں گا
اللہ کے نبی اس کے عذاب کو دیکھ رہے ہوتے، اس کی سزا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یاسر کے خاندان والوں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں تم صبر کرو، صبر میں بہت بڑا پھل ہے، صبر میں بہت بڑی استقامت ہے، صبر کرو انشاءاللہ میں کل قیامت کے دن تیری اور میری ملاقات جنت کے اندر ہوگی۔ یہ صبر کی، استقامت کی۔ خبیب کو دیکھو، خبیب نبی ہے لیکن اس کو دھوکہ دے کر کے مکہ کے اندر کسی نے پکڑ لیا اور مکہ کی بازاروں میں اسے بیچ دیا۔ بنو حارث کے خاندان والوں نے اسے خریدا، بنو حارث کے خاندان والوں نے اس لیے خریدا کہ جنگ بدر کے اندر ان کے باپ دادا کو قتل کیا تھا، ان کا بدلہ لینے کے لیے خبیب کو پکڑ لیا اور سولی پہ چڑھایا۔ خبیب نے کہا ہے لوگوں تم مجھے سولی پر چڑھا دو، مجھے کوئی مطلب نہیں، پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ آج تو ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے کوسوں دور ہے، اور اگر کوئی چیز کہہ دے تو ہمارے دل کے اندر اتنا چھید لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم عاشقان رسول ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہم ڈٹ کر کے جرم کر کے کر رہے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہے، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہے۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو صحابہ کے طرز عمل پر چلو۔ خبیب کو دیکھو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں سے کہے لوگوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، لوگوں نے اجازت دے دی، 2 رکعت نماز پڑھی مختصراً۔ اس کے بعد خبیب تقریر کرتے ہیں، خبیب کہتے ہیں اے لوگوں میں نے اپنی نماز کو لمبی اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ کہنے لگو کہ یہ موت کے ڈر سے یا سولی پر چڑھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کیا، میں نے شارٹ کٹ کیا، میں نے مختصر نماز پڑھا۔ اس کے بعد خبیب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم آتہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ یہ تیرا دشمن، تیرے نبی کا دشمن، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، اے اللہ تیرا میرا دشمن، اے اللہ ہر ایک انسان کو تو غور کر لے، چن لے اور ہر ایک کو چن چن کر کے اس کے انجام تک پہنچا دینا۔ یہ صحابہ کا منہج کہ اگر دین کے اندر کوئی معاملہ آ جائے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ دوسرا پوائنٹ دوسرے خطبے کے اندر انشاءاللہ دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے ایمان کو قبول عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کے اوپر استقامت پذیر عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم استقامت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ہماری پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وعامل الرواتی، اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔